پوائنٹس ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا ہے تفویض بھی اللہ کا مطالبہ ہے. جہاں تک میں سمجھاؤں تفویض کا معاملہ ہے کہ بالکل اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک معاملے کو چھوڑ دینا. لیکن اس میں اور توکل میں، تفویض اور توکل میں جو ہے وہ کیا ڈفرنس ہے پرائمریلی؟ تفویض اور توکل میں فرق یہ ہے کہ توکل تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے اوپر نفسیاتی سطح کے اوپر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، تفویض اصل میں کسی ایسی صورتحال میں آپ کو معاملہ کرتے ہیں آپ کہ جب ایک سچویشن کا آپ کو سامنا کرنا پڑ جائے اور حالات کا تقاضا یہ ہو اور حق کا تقاضا یہ ہو کہ جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ کر گزریں. اس کی ایک مثال ہے، میں آپ کو قرآن مجید سے ہی دیتا ہوں کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو فرعون کے دربار میں مشورے ہونے لگے اور ان کو قتل کرنے کی سازشیں ہونے لگیں، تو اس موقع کے اوپر جو ایک بندہ مومن کا ذکر آتا ہے اور انہی کے نام کے اوپر یہ سورہ مومن کہلاتی ہے. وہاں پر اس بندہ مومن نے بھرے دربار کے اندر فرعون کو چیلنج کیا. اور آپ اندازہ کیجئے کہ فرعون جیسا جابر حکمران جو اس درجے میں جابر تھا کہ معصوم بچے، پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، اور بنی اسرائیل کو جس نے غلام بنا رکھا تھا، جس کے جبر کا یہ عالم تھا، جس کی سفاکی کا یہ عالم تھا، اور جس کی طاقت کا قرآن مجید نقشہ کھینچتا ہے کہ ان کی میخیں اتنی ہوتی تھی ان کے جب کہیں فوجی پڑاؤ ڈالتے تھے کہ صرف سوائے اس کے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. تو ایسا لشکر جرار، ایسی طاقت ان کے پاس تھی. تو اس فرعون کے دربار میں اس بندہ مومن نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. شروع میں نرمی سے سمجھایا، اور اس کے بعد جب وہ ضد بحث پہ اڑے رہے تو اس نے بالکل پھر اسٹریٹ اوے چیلنج دیا اس نے، اور بھرپور طریقے سے اپنا جو مقدمہ پیش کرنا تھا وہ پیش کیا. اور جو آخر جملہ اس نے کہا تھا وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ یہ میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، جو سمجھانا تھا سمجھا دیا. مجھے پتا ہے کہ میرے سامنے فرعون ہے، اس نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے اب، لیکن جو مجھے کہنا تھا، جو میری ذمہ داری تھی، وہ میں نے پوری کر دی. اب میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے اوپر چھوڑتا ہوں، وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اور پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے اس بندہ مومن کو ان کے شر سے بچا لیا. تو اب اندازہ کیجئے کہ بھرے دربار میں فرعون کو چیلنج کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. ہم جانتے ہیں وہ جادوگروں کے ساتھ فرعون نے کیا کروایا تھا، یعنی ان کو سولی چڑھوا دیا تھا. تو ایسے جابر حکمران کو آپ دیکھیے کہ چیلنج کیا، اور پھر آخری جملہ ان کی زبان سے ہی نکلا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. تو تفویض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جہاں ہمیں جو کوئی قدم اٹھانا ہے ہم اٹھائیں گے، جو ہماری عقل کہتی ہے، جو ہمارا دین کہتا ہے، جو ہمارا ایمان کہتا ہے وہ ہم کریں گے، اور اس کے بعد اپنا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں گے. جس وقت ہم اپنا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑیں گے تو اس بندہ مومن نے جو بات کہی تھی وہی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس اللہ پہ ہم سب کچھ چھوڑ رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے متعلق میں آپ کو بڑی غیر معمولی بات بتاؤں کہ جو شخص اس طرح کے بھروسے کا اور توکل کا اور تفویض کا مظاہرہ کرتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا، عام طور پہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں غیر جانبدار رہتے ہیں، وہ انٹرفیئر نہیں کرتے، وہ صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے ایک امتحان ہے. لیکن کوئی بندہ مومن جب اس جگہ پہ آ جائے تو پھر وہ غیر جانبدار نہیں رہتے، وہ انٹرفیئر کرتے ہیں اور اپنے بندے کو بچا کے لے جاتے ہیں. تو یہ پھر چیز ہے جو انسان کو حاصل ہو جاتی ہے. تو تفویض یہ ہے کہ سمجھیے توکل سے بھی ایک پہلو سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اور بعض پہلوؤں سے ہی ایڈوانس چیز ہے کہ آپ نے جو کرنا تھا وہ آپ نے کر گزرے، اور اس کے بعد اب اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے آپ کھڑے ہو گئے. تو یہاں پر اصل میں آپ کوئی قدم ہے جو اٹھا لیتے ہیں، اور چیلنج ہے جو قبول کر لیتے ہیں، اور کوئی مشکل ہے جس میں کود جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ آپ اللہ کے بھروسے پہ کرتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ ساتھ ہے. بالکل